بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کس طرح سمجھانے کی کوشش کی، اس کی ایک مثال سمجھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچرا دان میں، کوڑی میں دیکھا کہ ایک مردہ بکری کا بچہ ہے، اور بچہ بھی ایسا جس کے کان نہیں ہیں، یا کان ہیں چھوٹے ہیں، یا کان ہیں لیکن کٹے ہوئے ہیں، یعنی عیبدار بکری کا بچہ ہے اور مردہ ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جاتے جاتے آپ کی جب نظر پڑی تو رک گئے آپ، اور فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ بچہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار ہونے کی وجہ سے ہم اسے قبول نہ کرتے، اور اس کو کچھ دے کر خریدنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی گویا اس کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے جو تمہارے نزدیک یہ ہے۔ تمہارے نزدیک یہ مردہ بوچا بکری کا بچہ جو ہے، جو حیثیت رکھتا ہے اس سے بھی کمتر ہے دنیا کی حیثیت۔ اندازہ لگائیے ہم لوگ کس چیز کے اوپر مرے جا رہے ہیں۔ ایک دوسری مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو۔ مچھر کس قدر حقیر کیڑا ہے سب کو معلوم ہے، اور اس کا پر کس قدر کمزور اور کس قدر معمولی چیز ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اس حیثیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ 1 گھونٹ اس دنیا میں اللہ پانی بھی نہ دیتا کسی کافر کو، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، ظالموں کو خوب دے رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، کوئی بڑا کافر کہے کہ ہم تو مقبولیت میں آگے ہیں، کوئی فاسق فاجر آدمی کہے کہ ہم تو مقبولیت میں آگے ہیں، ہمارے پاس یہ دولت ہے، یہ دولت ہے، یہ دولت ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور تم نامقبول ہو اس وجہ سے کہ تم ٹیچر ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کفار بڑے بڑے بریف کیس اور سوٹ کیس لے کر جو ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر کر رہے ہیں، آج شام کو کسی ملک میں تو کل صبح کسی اور ملک میں، ان چیزوں کو دیکھ کر اور ان کی اس ترقی کو دیکھ کر یا اس چکا چوند کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے لیے ان کو فائدہ دیا گیا ہے، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد،
اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے کسی کی مقبولیت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اسباب ہے، یہ ہے، وہ ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، یہ مقبولیت کی دلیل نہیں۔ مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کس کو نیکی کی زیادہ توفیق دی ہے اور کون اخلاص کے ساتھ اللہ کو مان رہا ہے، کس کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے مقبولیت کی چیز۔ یہ مقبولیت کی چیز نہیں ہے کہ ظاہری اعتبار سے کون بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جتنی قیمت دینے کی ضرورت ہو اتنی قیمت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔